بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 9 ترجمہ القرآن کا جو گیسٹ پیپر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، اور گیسٹ پیپر میں جو شارٹ سوالات ہیں تو ان کے جوابات میں نے آج آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ تو بچوں، سوال آپ کے سامنے ہوں گے، تو ساتھ میں سوال ریڈ کروں گا اور ساتھ اس کا جواب بتاؤں گا، تو آپ نے دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی سے دو معجزات تحریر کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات دیے تھے، ٹھیک ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزات دکھائے ہیں۔ تو اس میں سے جو اہم معجزات ہیں کہ ان کی معجزانہ پیدائش، ٹھیک ہے، پھر گہوارے میں کلام کا کرنا، ٹھیک ہے نا، اور پھر مٹی کے پرندے کو زندہ کا کرنا اور مردوں کو زندہ کا کرنا، ٹھیک ہے، یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اس میں سے کوئی سے دو آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں، دوسرا سوال ہے کہ ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا۔ تو ہجرت حبشہ کا سبب یہ تھا کہ مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم اور سخت مشکلات ڈالی تھی۔ اللہ کی راہ میں ایمان لانے والے لوگ امن کی تلاش میں حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ عادل اور نیک تھا۔ اور اب یہ تو سوال کا جواب ہو گیا۔ اب جو MCQ تو آ سکتے ہیں کہ ہجرت حبشہ جو ہیں وہ کتنی بار ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت حبشہ 2 بار ہوئی تھی۔ ایک ہوئی تھی 5 نبوی کو، اور یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ بھی کر لینا ہے، ایک ہوئی تھی 5 نبوی کو، اور اس میں ٹوٹل 15 افراد شامل تھے، جس میں 4 خواتین اور 11 مرد تھے۔ اور پہلی ہجرت حبشہ کی جو نگرانی یا جو اس کو لیڈ کر رہے تھے وہ حضرت عثمان تھے، ٹھیک۔ اور دوسری ہجرت حبشہ 6 نبوی کو ہوئی تھی، اور اس میں ٹوٹل 111 افراد شامل تھے، جس میں سے 18 خواتین اور 83 مرد تھے۔ اور اس کو حضرت جعفر رضی تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اور پھر جو ہے دوسری ہجرت حبشہ میں حضرت جعفر تیار نے جو ہے وہ نجاشی کے سامنے سورت مریم کی ابتدائی آیات کی جو تلاوت کی تھی اور تقریر بھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال ہے، سورت مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا۔ تو سورت مریم کی تلاوت سن کر نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ نے سورت مریم سن کر کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر حق کے مطابق ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا اور ان کی حمایت کی، ٹھیک ہے نا۔ اور سورت مریم کی تلاوت سن کر نجاشی اور اس کے درباری رونے لگے تھے، اور اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ پھر ہے جی سورت مریم کا شان نزول بیان کرے۔ تو اب سورت مریم مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس صورت میں اللہ کی قدرت، انبیاء کی ہدایات اور معجزات بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ایمان لانے کی ترغیب دی جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے بچوں 5واں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش کے پورا ہونے کے لیے کیا نشانی بتائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سورت عمران کی آیت نمبر 41 میں اور سورت مریم کی آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بتائی تھی کہ آپ 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے حالانکہ آپ صحیح سلامت ہوں گے۔ تو یہ نشانی بتائی گئی تھی کہ آپ 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے باتیں نہیں کر سکیں گے حالانکہ آپ صحیح سلامت ہوں گے۔ تو اس کا ذکر سورت عمران اور سورت مریم میں موجود ہے۔
اور پھر 6 ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بچے کا کیا نام تھا اور یہ نام کس نے تجویز کیا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تھا، اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا، ٹھیک ہے۔ یحییٰ علیہ السلام ایک نیک اور پاکیزہ بچے تھے جو نبوت کے عظیم منصب کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر بچوں 7 ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فہم و فراست اور بتوں کے ساتھ بیزاری کو کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقل اور فہم سے بتوں کی حقیقت کو سمجھا اور ان کی عبادت کو بے معنی پایا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بتوں سے بیزاری ظاہر کی۔ یہ ان کی حکمت اور حق کو پہچاننے کی نشانی ہے۔ پھر 8واں ہے کہ سورۃ الانبیاء میں انسان کی کس کمزوری کو بیان کیا گیا ہے؟ تو سورۃ الانبیاء میں انسان کی کمزوری یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان اکثر اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور شکر گزار نہیں ہوتا۔ اسے نصیحت کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں صبر اور ایمان رکھے۔ 9واں ہے کہ سورۃ الانبیاء کی فضیلت بیان کرے۔ تو سورۃ الانبیاء کی فضیلت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کی کہانیاں اور ان کی قوموں کے حالات بیان کرتی ہے۔ یہ ہمیں نصیحت دیتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہیں اور نافرمانی سے بچیں۔ اور 10واں ہے بچوں کہ سورۃ الانبیاء کی وجہ تسمیہ تحریر کرے۔ تو اس سورت کو انبیاء اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں بہت سے انبیاء کی کہانیاں یعنی کہ واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان کے حالات اور نصیحتوں سے سبق لیا جا سکے۔ اور پھر 11واں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل تحریر کریں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی بچپن اور فرعون کے محل میں پرورش، یہ پہلا ہے۔ پھر مدین کی ہجرت اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر نبوت ملنے کے بعد فرعون کے مقابلے کے لیے مصر واپس جانا۔ یہ ان کی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ اور 12 ہے بچوں کہ سورۃ المریم کا شان نزول تحریر کریں۔ تو سورۃ مریم جو ہے یہ سورۃ مریم کا شان نزول، یہ آپ کا سوال نمبر 4 بھی یہی ہے کہ سورۃ مریم کا شان نزول بیان کرے، اور سوال نمبر جو ہے 12 وہ بھی یہی ہے کہ سورۃ مریم کا شان نزول تحریر کرے۔ اور 13 دیکھ لیتے ہیں بچوں کے سورۃ الحج ایک منفرد صورت ہے، کیوں؟ سورۃ الحج منفرد ہے کیونکہ یہ حج کے تمام احکام، قربانی، توحید اور قیامت کے دن کے بارے میں جامع طور پر بیان کرتی ہے۔ اس میں انسانیت کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی دے اور ایمان میں ثابت قدم رہے۔ اور 14 ہے حجاج کرام کے لیے کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ یعنی سورت جو الحج ہے اس میں حجاج کرام کے لیے کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ تو حجاج کرام کو احکام دیے گئے ہیں کہ وہ طواف، نماز اور قربانی کے طریقے درست طریقے سے ادا کریں، انہیں حرام اور مکروہ چیزوں سے بچنے اور اللہ کی عبادت میں خلوص رکھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ پھر 15 ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی وضاحت کرے۔ تو سورۃ العمران کی آیت نمبر یہ 103 ہے، ٹھیک ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم اور دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ تفرقہ کا مطلب ہوتا ہے بچوں گروہ بندی کرنا، تو گروہ بندی سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور اس آیت میں مسلمانوں کو باہمی اتحاد، بھائی چارے اور اتفاق کی تلقین کی گئی ہے۔ اور 16 ہے سورۃ الفرقان کا شان نزول تحریر کرے۔ تو سورۃ الفرقان مکہ میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار
مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور حق کو جٹلاتے تھے، تو اس صورت میں حق اور باطل کی تمیز اور اللہ کی علامات بیان کی گئی ہے۔ اور 17 ہے بچوں، سورۃ الحج کی روشنی میں تخلیق انسانی کے مختلف مدارج بیان کرے۔ تو اب یہ جو ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں یہ بیان ہوئے ہیں کہ سورۃ الحج میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان ہوئے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہونا، نطفہ، ٹھیک ہے، علقہ، پھر مضغہ، پھر بچہ اور پھر بالغ۔ یہ مراحل انسان کی کمزوری اور اللہ کی قدرت ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 18 ہے بچوں کہ امت وسط سے کیا مراد ہے۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اس کا ذکر ہے کہ امت وسط یعنی درمیانی عمر، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کے مطابق امت وسط سے مراد ہے امت مسلمہ ہے، جو اپنی تمام تر سماجی، مذہبی اور اخلاقی زندگی میں اعتدال، میانہ روی اور توازن قائم رکھتی ہے، ٹھیک ہے، امت وسط۔ اور پھر 19 ہے کہ اصحاب الراسی سے کون سی قوم مراد ہے۔ تو اصحاب الراسی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر ایمان لاتے ہیں اور دنیا و آخرت میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ لفظ خاص طور پر نبیوں کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی 20 ہے کہ ملکہ سبا کا تخت کون اور کتنی دیر میں لایا۔ تو ملکہ سبا کا جو عظیم الشان تخت تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک مقرب ساتھی جن کا نام آصف بن برخیہ ہے وہ لے کر آئے تھے، اور وہ کتنی دیر میں لے کر آئے تھے، تو پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں یمن سے فلسطین حاضر کر دیا تھا انہوں نے تخت، ٹھیک ہے۔ اور 21 ہے کہ سورۃ النمل کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو اس سورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے دوران النمل چونٹی کا ذکر آیا ہے، جس میں چونٹیوں کی ملکہ نے اپنے جو ساتھیوں کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے بچنے کے لیے کہا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سے سورۃ النمل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 22 ہے کہ سورۃ العشر کا شان نزول بیان کرے۔ تو یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاعری اور جادوگری کے الزامات لگا کر قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ تو اس میں شاعروں کا ذکر ہے جو حق کے بجائے باطل کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور 23 ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور دیوانہ کہا اور ان کے پیغام کو مسترد کرتے ہوئے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ تو 24 ہے ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس کا کیا رد عمل تھا۔ تو ملکہ سبا نے جب سلیمان علیہ السلام کا شاندار محل اور ان کی حکمت دیکھی تو وہ حیران رہ گئی۔ جب اسے حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے تو اس نے کہا، ہے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور 20 جو ہے 5 ہے کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر کیسے ایمان لائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور ایک حقیقی سانپ بن کر جادوگروں کے جھوٹے سانپوں کو نگل گیا تو وہ جان گئے کہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ اسی وقت وہ سجدے میں گر گئے اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اور 26 ہے بچوں سورۃ القصص کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات، ان کی پیدائش، فرعون کے محل میں پرورش، مدین کی طرف ہجرت اور قارون کے عبرتناک انجام کی
تفصیل بیان کی گئی ہے، اسی وجہ سے اسے سورۃ القصص کہا جاتا ہے۔ اور 27 ہے کہ قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور بہت مالدار تھا، لیکن متکبر اور کافر تھا۔ اس نے کہا کہ یہ مال اسے اس کے علم کی وجہ سے ملا ہے، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے اور اس کے خزانے کو زمین میں دسا دیا۔ اور 28 ہے بچوں، سورۃ العنکبوت کا مختصر تعارف بیان کرے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اس میں عنکبوت عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال کے ذریعے دنیاوی سہارے کی کمزوری بتائی گئی ہے۔ یہ صورت ایمان کی آزمائش، منافقین کی پہچان اور سابقہ انبیاء کے قصوں کے ذریعے صبر کی تلقین کرتی ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں آپ کے پاس 29 میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ جو ہے 30 دیکھ لیجئے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی خوشخبری لے کر آئے تھے؟ تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے جو انسانوں کی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی۔ اور 31 ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنا عرصہ رہے، قرآنی اصطلاح میں بتائے۔ تو حضرت قرآنی اصطلاح میں جو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تقریباً 50 کم 1000 برس یعنی 950 برس رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی 32 ہے کہ سورۃ الروم کا نام روم کیوں رکھا گیا؟ تو سورۃ روم کا نام ان کی ابتدائی آیات میں رومیوں کی فارس پر فتح کی پیشن گوئی کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اور سورۃ الروم کے آخر میں انسانی زندگی کے کون سے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے 33 ہے کہ سورۃ الروم میں کون سی پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں؟ تو سورۃ الروم میں رومیوں کی شکست کے بعد ان کی جلد فتح کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اس وقت رومی عیسائی تھے، اہل کتاب اور فارس آتش پرست، اس لیے مسلمانوں کے لیے رومیوں کی جیت خوشی کا باعث بنی، ٹھیک ہے۔ اور پھر 34 ہے کہ سورۃ الروم کے آخر میں انسانی زندگی کے کون سے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں؟ تو سورۃ الروم کے آخر میں انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں وہ تخلیق انسانی کے مراحل ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 اور سے 56 میں انسانی زندگی کے عروج اور زوال کی 4 بنیادی مراحل بیان کیے گئے ہیں، 4 بنیادی مراحل۔ نمبر 1 کمزوری یعنی کہ بچپن، نمبر 2 طاقت یعنی کہ جوانی، نمبر 3 دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا، ٹھیک ہے، کمزوری یعنی کہ بڑھاپا، اور نمبر 4 موت۔ یہ مراحل اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور دنیاوی زندگی جو ہے اس یعنی کہ عارضی ہے، اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور 35 ہے کہ حکیم لقمان کا تعارف بیان کرے۔ تو حکیم لقمان اپنی بے مثال حکمت، دانائی اور دانش مندانہ نصیحتوں کی وجہ سے مشہور ایک تاریخی شخصیت ہے، جنہیں قرآن کریم میں بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک افریقی النسل نیک بندے اور صاحب بصیرت حکیم تھے، جو نبوت کے بجائے اپنی حکیمانہ باتوں، خاص طور پر اپنے بیٹے کو نصیحت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اور پھر ہے جی اس کے بعد 36 ہے کہ سورۃ الروم کا شان نزول بیان کرے۔ تو سورۃ روم کا شان نزول رومیوں یعنی کہ عیسائیوں اور ایرانیوں، جو ایرانی ہے، اچھا رومی عیسائی ہیں اور جو ایرانی ہیں یہ مجوسی، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان جنگ جو ہے اس کا ذکر ہے۔
جب ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی تو مکہ کے مشرکین جو ایرانیوں کی طرح بت پرست تھے خوش ہوئے اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں پیشن گوئی کی گئی کہ رومی چند سالوں میں دوبارہ فتح حاصل کر لیں گے، جو سچ ثابت ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ہے جی 38 ہے کہ بلکہ 37 ہے کہ سورۃ الروم کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو سورۃ الروم میں رومیوں کی شکست اور پھر کچھ ہی سالوں میں فارسیوں پر فتح کی پیشن گوئی کے ذریعے اللہ کی قدرت، عقیدہ توحید اور قیامت کے حق ہونے کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ کائنات میں موجود نشانیوں کے ذریعے انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے۔ اور پھر 38 ہے کہ سورۃ لقمان کی آخری 5 آیات کی روشنی میں کن 5 باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اب سورۃ لقمان کی آخری آیت جو ہے 34 کے مطابق صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ نمبر 1، قیامت کب قائم ہوگی۔ نمبر 2، بارش کب اور کہاں ہوگی۔ نمبر 3، رحم مادر یعنی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ نمبر 4، انسان کل کیا کمائے گا، مستقبل کے بارے میں۔ اور 5واں، انسان کس جگہ مرے گا۔ یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں 39 ہے کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھی، وہ تحریر کریں۔ تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں ان میں یہ ہے کہ شرک سے ممانعت ہے کہ ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ہے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ تو یہ نصیحتیں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ پھر ہے جی اس کے بعد 40 ہے کہ سورۃ لقمان کی وجہ تسمیہ تحریر کرے۔ تو اس صورت میں حکیم لقمان کا قصہ اور ان کے اپنے بیٹے کو کی گئی دانش مندانہ نصیحتیں ذکر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ لقمان رکھا گیا ہے۔ اور سورۃ السجدہ کی وجہ تسمیہ، تو اس سورت کی آیت نمبر 15 میں مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ السجدہ رکھا گیا ہے۔ اور سورۃ السجدہ کی فضیلت تحریر کریں۔ تو سورۃ السجدہ کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے حدیث نبوی بھی ہے کہ بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سورۃ السجدہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندگی، عاجزی اور قرب حاصل کرنے کے جو اہم طریقے ہیں وہ اس میں درج ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور کثرت سے سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجات بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کثرت سے سجدہ کرتا ہے تو نبی کریم کی شفاعت اور جنت میں آپ کا ساتھ حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے، یعنی جو سجدہ زیادہ کرتا ہے اللہ کے حضور۔ العذاب الادنیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو العذاب الادنیٰ یعنی قرآن مجید میں عذاب الادنیٰ یعنی چھوٹا عذاب سے مراد دنیاوی مشکلات اور مصائب ہیں جو انسان کو گناہوں کی سزا کے طور پر یا اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر دیا جاتا ہے تاکہ انسان توبہ کرے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ اور عذاب الاکبر سے کیا مراد ہے؟ تو عذاب الاکبر بڑا عذاب سے مراد وہ عذاب الہی ہے جو آخرت میں کافروں اور گناہگاروں کو ان کے برے اعمال کے صلے میں دیا جائے گا، یعنی جو کافر ہوں گے اور گناہگار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا اسے عذاب الاکبر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے جی 45 ہے کہ قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو قوم سبا یمن کے قدیم علاقے میں آباد ایک خوشحال اور تہذیب یافتہ قوم تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ سبا میں کیا گیا ہے۔ یہ اپنی جو ہے انجینئرنگ، باغات
اور کی اپنے باغات کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن نافرمانی اور کفر کی وجہ سے ان پر زبردست طوفان آیا جس سے ان کی تہذیب تباہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے 46 ہے کہ سورۃ فاطر کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ تو سورۃ فاطر کا یہ نام اس کی پہلی ہی آیت میں مذکورہ لفظ فاطر کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جس کے معنی پیدا کرنے والا یا بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا بیان فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اور 47 ہے کہ اہل جنت کا لباس کیسا ہوگا؟ تو اہل جنت کا لباس نہایت نفیس اس ریشم کا ہوگا جو سبز رنگ کا ہوگا اور سونے، چاندی اور موتیوں کے زیورات سے آراستہ ہوگا۔ یہ لباس کبھی پرانا یا گندا نہیں ہوگا اور جنتیوں کو ہر قسم کی راحت اور خوبصورتی عطا کی جائے گی۔ اور پھر ہے جی 48 ہے بچوں کی سورۃ فاطر کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سورۃ فاطر کا دوسرا مشہور نام سورۃ الملائکہ ہے۔ ٹھیک ہے، فاطر اس سورت کے شروع میں ہی فاطر کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی پیدا کرنے والا یا آسمانوں اور زمینوں کو پہلی بار بنانے والا ہے۔ الملائکہ اسی سورت کی پہلی ہی آیت میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے یہ دوسرا نام جو ہے اس کا سورۃ الملائکہ ہے۔ پھر 49 ہے سورۃ یاسین کا خلاصہ لکھیے۔ تو سورۃ یاسین کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ اس سے قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں 50 ہے کہ سورۃ یاسین کی ایک فضیلت تحریر کرے۔ تو حدیث مبارکہ کے مطابق ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص اسے ایک بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور 51 ہے بچوں سورۃ یاسین کے نازل ہونے کا واقعہ مختصراً انداز میں بیان کریں۔ تو یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر رہے تھے۔ اس صورت میں ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اور 52 ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل ہونے کا حقیقی مقصد کیا بیان فرمایا ہے؟ تو قرآن کے مطابق جو کہ اس کے نزول کا اصل مقصد انسانوں کو اندھیروں یعنی گمراہی سے نکال کر روشنی یعنی ہدایت کی طرف لانا اور انہیں اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھانا ہے۔ یہ قرآن کا حقیقی مقصد ہے۔ اور 53 ہے کہ نباء عظیم میں بڑی خبر کون سی ہے اور انتم عنہ معرضون میں اعراض کا کیا مطلب ہے؟ تو بچوں نباء عظیم میں بڑی جو خبر ہے کہ قیامت اور آخرت کی خبر کو بڑی خبر کہا گیا ہے، جس پر کافر شک کرتے تھے اور اسے جھٹلاتے تھے۔ اور احراز کے معنی ہوتے ہیں بچوں کسی چیز سے منہ موڑنا، ٹھیک ہے، کنارہ کشی کرنا یا توجہ نہ دینا۔ ٹھیک ہے، انتم عنہ معرضون کا جو سے مراد ہے کہ وہ لوگ اس اہم خبر یعنی قیامت سے رخ موڑ رہے ہیں۔ تو اس سے مراد ہے کہ لوگوں کو قیامت کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی میں مگن ہیں۔ 54 ہے سورۃ الاحقاف کا خلاصہ لکھے۔ اور 55 ہے بچوں قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو قوم عاد ایک طاقتور اور قد اول لوگوں کی قوم تھی
جو اپنے وقت کے بہترین مہمار تھے، یہ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن نافرمانی کی وجہ سے ان پر تیز ہوا کا عذاب نازل ہوا۔ 56 ہے سورۃ الاحقاف کے آخری رکوع میں نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تلقین کی گئی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تلقین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ آپ سے پہلے رسولوں نے صبر کیا، اور کفار کے عذاب کے لیے جلدی نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ملکہ سبا کا نام کیا تھا؟ تو ملکہ سبا کا نام جو ہے وہ ملکہ بلقیس ہے، ٹھیک ہے، ملکہ بلقیس اس کا نام ہے۔ اور اب بچوں 57 کے بعد جو ہے 58، پہلے اس کو دیکھیے، پھر 29 رہ گیا تھا، تو اس کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی اہل مدین ناپ تول میں کمی اور شرک جیسے گناہوں میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے، ان کی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی اور شرک جیسے گناہوں میں مبتلا تھی۔ مسلسل سرکشی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر سخت زلزلے اور ایک ہولناک آواز کا عذاب نازل ہوا۔ اس عذاب کے نتیجے میں وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور مکمل طور پر ہلاک ہو گئے۔ اور 29 ہے کہ سورۃ القصص میں کون سا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ تو سورۃ القصص کا بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ کی ولادت، فرعون کے گھر میں پرورش، مدین کا سفر، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات، نبوت کا ملنا اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ اس صورت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح کمزوروں کو غلبہ عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کمزور ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ جب وہ ظلم پر صبر کرتے رہتے ہیں تو ایک دن اللہ ان کا جو یہ صبر ہے اس پر انہیں بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تھے بچوں ہمارے 58 شارٹ سوالات اور ان کے جوابات۔ تو اب 9 لانگ سوالات ہیں، تفصیلی سوالات ہیں۔ تو وہ پہلا ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب بچوں آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف، سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کا تعارف، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو نہایت پاکیزہ، عبادت گزار اور منتخب خاتون قرار دیا۔ وہ بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور دنیاوی مشاغل سے کنارہ کش تھی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بشارت، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت مریم نے حیرت سے کہا کہ نہ تو وہ شادی شدہ ہے اور نہ بدکار، تو بچہ کیسے ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ کے حکم سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور تنہائی میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ درزا میں حضرت مریم نے شدید کر محسوس کیا، مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نیچے نہر جاری کی، کھجور کے درخت سے تازہ کھجوریں گرائیں۔ خاموشی کا حکم، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے بات نہ کریں بلکہ بچے کی طرف اشارہ کریں۔ تو پھر اگلی ہیڈنگ ہے گہوارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام۔ جب حضرت مریم بچے کو قوم کے پاس لے آئیں تو لوگوں نے الزام لگایا۔ اس وقت نومولود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور
نبی بنایا ہے۔ انہوں نے اپنی نبوت بندگی اور والدہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اعلان فرمایا کہ اللہ کے لیے تو یہ اس پہلے لونگ کا جو جواب تھا بچوں، اور یہ جو ہے یہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ لونگ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ پھر دوسرا لونگ ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تحریر کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے کہ کوئی طور کے قریب آگ نظر آئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ نے انہیں فرعون کے پاس جانے اور توحید کی دعوت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات عطا کیے، عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور ہاتھ جو بغل میں ڈالنے سے چمکنے لگتا تھا۔ یہ معجزات فرعون کو حق دکھانے کے لیے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ٹھیک ہے، نے فرعون کو نرم انداز میں اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مگر فرعون نے غرور میں آ کر خود کو رب اعلیٰ قرار دیا۔ فرعون نے جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا۔ حضرت موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کے تمام کرتب نگل لیے، یعنی انہوں نے ان کے جو نقلی سانپ تھے وہ نگل لیے۔ جادوگر سچ کو پہچان کر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو سخت سزا دینے کی دھمکی دی، مگر وہ حق پر قائم رہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نبی بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو سمندر میں راستہ بن گیا، مگر فرعون اور اس کا لشکر تعاقب کرتے ہوئے غرق ہو گئے۔ تو یہ اس کا واقعہ ہے۔ اور تیسرا لونگ ہے جی، حج کے مکمل احکامات تحریر کریں، نیز حج کس پر فرض ہوتا ہے تفصیلاً لکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتائی اور حکم دیا کہ اسے شرک سے پاک رکھیں اور لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے حج کا اعلان کیا، جس پر دنیا کے کونے کونے سے لوگ حاضر ہونے لگے۔ حج کے مختلف اعمال، طواف، سعی، وقوف عرفات، قربانی وغیرہ اللہ کے مقرر کردہ شعائر ہیں۔ مقرر کردہ طریقے ہیں۔ ان اعمال کا مقصد اللہ کی یاد، اطاعت اور اتحاد امت ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت یا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ دل کا تقوی مقصود ہوتا ہے۔ قربانی اور حج کے تمام اعمال کا مقصد اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہے جی، حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ تو حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 4 ہے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ تحریر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا فرمائی، انہیں پرندوں کی بولی سمجھنے، جنات، انسانوں اور جانوروں پر حکومت کا اختیار ملا۔ حضرت سلیمان نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ ہدہد سبا کی سلطنت سے خبر لایا کہ وہاں ایک عورت، ٹھیک ہے، ملکہ سبا حکومت کرتی ہے اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام خط لکھا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار بن کر آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور آزمائش کے لیے حضرت سلیمان کو تحفہ بھیجا، مگر حضرت سلیمان نے تحفہ قبول نہ کیا۔
حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ کون ملکہ سبا کا تخت لائے گا، تو ایک جو ہے حضرت ایک جن نے کہا کہ وہ لے کر آئے گا، مگر ایک صاحب علم نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا اور ان کا نام آصف بن برخیہ ہے۔ تو ملکہ سبا جب دربار میں آئیں تو شیشے کے فرش کو پانی سمجھ کر کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان نے بتایا کہ یہ شیشے کا محل ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ سبا نے اعتراف کیا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی ہوں۔ پانچواں ہے کہ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نہایت حکیمانہ نصیحتیں کی، جن کا ذکر قرآن میں سورۃ لقمان میں موجود ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نماز قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، مصیبت پر صبر کرنا اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ پیش نہ آنا۔ اور چھٹا سوال ہے جی، قدرت الہیہ کی نشانیاں تحریر کریں۔ تو سورۃ فاطر میں ہے کہ سورۃ فاطر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات کی تخلیق پر زور دیتی ہے۔ یہ آیات انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں تاکہ وہ اللہ کی حکمت، قدرت اور علم کو پہچانے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ یہ سب مظاہر اللہ کی قدرت اور تخلیق کی نشانی ہے۔ بارش اور پیداوار۔ اللہ نے بارش کے ذریعے زمین سے فصلیں اور خوراک پیدا کی۔ زمین کی زرخیزی اور پیداوار انسان کی زندگی کے لیے رحمت ہے۔ انسان کی تخلیق اور علم۔ انسان کی تخلیق خاک اور نطفے سے ہوئی۔ اللہ نے انسان کو علم، عقل اور بصیرت عطا کی۔ یہ انسانی علم اور سوچ کی صلاحیت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حیوانات اور دیگر مخلوقات۔ جانور، پرندے اور پانی کی مخلوقات اللہ کے احکام پر زندگی گزارتی ہیں۔ یہ تمام مخلوقات اللہ کے حکم اور نظام کی نشانی ہے۔ اس کے بعد 7 ہے بچوں، عالم آخرت میں منکرین اور اہل ایمان کے انجام کا احوال بیان کرے۔ تو سورۃ اللیل انسانوں کے اعمال کی روشنی میں ان کے انجام کی وضاحت کرتی ہے۔ فرما بردار مومن، تقوی اور نیکی اختیار کرنے والے، نافرمان و کفار، اللہ کی نافرمانی اور ظلم کرنے والے۔ فرما برداروں کے انجام۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آسان اور کامیاب زندگی ہے۔ آخرت میں وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور انہیں جزا عطا فرماتا ہے۔ نافرمانوں اور ظالموں کے انجام۔ جو لوگ شرک، ظلم اور نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے مشکل اور ہلاکت کی زندگی ہے۔ آخرت میں وہ دوزخ میں داخل ہوں گے اور عذاب بھگتیں گے۔ دنیاوی دولت یا طاقت ان کی نجات نہیں کر سکتی۔ اعمال انسان کے لیے ان کے انجام کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کی عدالت کامل ہے۔ جو چھوٹا یا بڑا عمل ہے وہ حساب میں لیا جائے گا۔ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور آخرت کا انجام ہمیشہ باقی ہے۔ اس کے بعد 8واں لوگ ہے بچوں، جنات کے ایمان لانے کا واقعہ تحریر کرے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ انسانوں اور جنات میں سے بھی ایمان لانے والے ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایمان اختیار کرنا عقل، غور و فکر اور اللہ کی ہدایت کا نتیجہ ہے۔ ایک گروہ جنات نے قرآن سنا اور غور کیا کہ یہ حق ہے۔ انہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جنات کی طرح انسان بھی غور و فکر کر کے ایمان لا سکتا ہے۔ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ دل اور عمل کی تسلیمیت ہے۔ اللہ کی ہدایت ہر مخلوق تک پہنچتی ہے بشرطے کہ وہ قبول کرے۔ تو یہ ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ اور 9 ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات تحریر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور فیصلہ کرنے کی حکمت عطا فرمائی۔ ان کے فیصلے عدل و انصاف اور حق پر مبنی تھے۔ اللہ نے انہیں لوح حکمت زبور بھی عطا کیا، یعنی زبور ان پر کتاب نازل ہوئی، آسمانی کتاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور پرندوں پر سلطنت عطا کی۔ اللہ نے انہیں علم و حکمت اور بڑے خزانے دیے۔ اللہ کی حکمت سے قوموں کو ہدایت اور اصلاح ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام پر شدید آزمائشیں آئیں، بیماری اور غربت۔ انہوں نے صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے انہیں صحت، اولاد اور دولت کی واپسی عطا کی اور ان کی مشکلات ختم ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، تو اہم سبق اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عنایات فرماتا ہے، خواہ وہ حکمت، سلطنت، علم یا صبر ہو۔ صبر، شکر اور نیکی کے ساتھ آزمائشوں کا سامنا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ عنایات اللہ کی رحمت اور بندوں کے اعمال کی بنیاد پر ملتی ہے۔ حکمت، عدل اور شکر گزاری انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرتی ہیں۔ تو یہ تھے بچوں ہمارے پاس لانگ سوالات، اور جو اہم آیات ہیں اور اہم معنی ہے تو وہ ابھی یہ آپ کے سامنے آئیں گے، 80 الفاظ کے معنی، اور یہ آپ نے لازمی طور پر یاد کرنے ہیں۔ اب بچوں یہ 80 الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، تو اب آپ بے شک ان کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ 80 جو الفاظ ہیں یہ آپ کے پیپر میں آئیں گے۔ اب کیسے آئیں گے؟ تو ان میں سے 2 الفاظ آپ کے MCQs میں آئیں گے، اور جو 5 الفاظ ہیں وہ 5 نمبر کا ایک سوال آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو ٹوٹل ان 80 الفاظ میں سے 7 نمبر ہیں، اور یہ کافی آسان بھی ہیں اور اہم بھی ہیں، آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آیات ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو آیات ہے اس کا ساتھ ترجمہ بھی ہوگا، سامنے سوال بھی ہوگا، تو اس کو دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے اور ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ ٹھیک ہے۔